اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ کل کے ہے، جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا۔ میں اسے نون لیگ کا جج کہوں گا، پیپل پارٹی کا چیف جسٹس کہوں گا اور MQM کا چیف جسٹس کہوں گا، کیونکہ یہ سینئر ترین نہیں تھے، یہ تیسرے نمبر پر تھے۔ اس کے میں مدعے پر آخر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں جیسے منصور علی شاہ کا جو خط ہے جو منظر عام پر آیا اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن مل سکے۔ جیسے منصور علی شاہ نے کہا ہے جو آج دوپہر 2 بجے اجلاس ہوگا، وہ اجلاس ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ اس میں جو ہائی کورٹوں کے ججوں کی تعداد وہ ہے، اس میں کرنے کا یہ فیصلہ کا بڑھانے کا زیر غور آنا، اور سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہوگا۔ اور جیسے منصور علی شاہ نے جو کل خط لکھا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ 26 ترمیم جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف بہت سی درخواستیں آئی ہیں، اس کو سماعت کے لیے مقرر کریں اور وہ سماعتیں کے لیے ہو۔ لیکن جیسے منصور علی شاہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے جیسے منیب اختر اور جیسے منصور علی شاہ نے جو کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کو 30 ستمبر کے لیے مقرر کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے سماعت کے لیے مقرر نہیں کی، اور جیسے یحییٰ آفریدی صاحب اس پر خاموش رہے۔ اب جیسے منصور علی شاہ کا خط دیکھیے کہ سپریم کورٹ میں اگر یہ حال چلتے رہیں گے تو پھر پاکستان قوم کا پہلے بھی اللہ حافظ ہے، اب بھی اللہ حافظ ہے۔ جیسے یحییٰ آفریدی کو چاہیے تھا جیسے چیف جسٹس بننے سب سے پہلے یہ کام کرتے کہ سپریم کورٹ کے سامنے فل کورٹ کا اجلاس بلاتے اور اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیتے، لیکن جیسے منیب اختر نے کیا، جیسے یحییٰ آفریدی صاحب نے کیا کام کیا، سب سے پہلے جو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا، میں جیسے یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان نہیں مانتا، جو کسی کا حق مار کے چیف جسٹس بنو، وہ پاکستانی قوم کے ساتھ کیا انصاف کر کے جو اپنے ساتھ جج بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ یہ ناانصافی کر کے چیف جسٹس بنے، تو پھر یہ پاکستانی قوم کے ساتھ انصاف کیا کرے گا۔ لیکن مختلف صحافی جو صدیق جان تھے، بہت صحافی تھے، یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کر دیا، اسد علی طور، مطیع اللہ جان، لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں جیسے یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس، لیکن ہم نے جو اس کے کام کی تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اس وقت ہمارا کام تھا آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا، اب بھی انفارمیشن پہنچائیں گے، بعد میں انفارمیشن پہنچاتے رہیں گے۔ لیکن سپریم کورٹ میں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، جب تک یہ حل نہیں ہوگا، سب سے پہلے جو کہا تھا کہ کنویں سے پانی نکال لیا گیا، لیکن جو کتا مرا پڑا ہے اسے جب تک نہیں نکالا جائے گا تو کنواں صاف نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کب سماعت کے لیے مقرر ہوتی۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہفتے یا جمعرات اور جمعے کو کہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں، یا آئینی بینچ سے مقرر کرے گا یا سپریم کورٹ۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئینی بینچ تو سن نہیں سکتا، جو اپنے بنا وہ تو سن نہیں سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اس کو کب سماعت کے لیے سنتا ہے، اور جیسے منصور علی شاہ کا خط کے بعد کیا یحییٰ آفریدی صاحب کیا کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے جو پہلے سینئر ترین جج رکھے تھے، اب اس کو ویب سائٹ سے ہٹاتے ہیں یا کون لگاتے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات ہے کیا اس پر سپریم کورٹ سے کیا رد عمل ہے گا، کیا آج فل کورٹ کا اجلاس ہوگا، کیا آج سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن میں شاید بلال کو جو سندھ ہائی کورٹ سے اس کو شامل کیا جائے گا یا کیا کیا جائے گا۔ یہ آج 2 بجے جو اجلاس ہوگا اس میں بہت سی باتیں سامنے آ جائیں گی، اور سپریم کورٹ کا جو معاملات ہے اور جیسے منصور علی شاہ کا جو نوٹ ہیں اور دیگر ہیں اس پر بہت ہی اثرات ہوں گے۔ ہم آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچاتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو پیغام دیتے رہیں گے۔ یہ جیسے منصور علی شاہ کا خط اور یہ معاملہ، لیکن اب آتے ہیں کہ اس سارے معاملے اور سپریم کورٹ کی تباہی کا ذمہ دار یحییٰ آفریدی صاحب اور قاضی فیاضی صاحب، جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر ہیں۔ ان لوگوں نے جب اجلاس چل رہا تھا 63A کی تشریح کا معاملہ جو نظرثانی ہے، اس کیس کی سماعت کے لیے اگر جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر کی سربراہی میں
یہ بینچ بنا دیا جاتا اور اسے سماعت کے لیے مقرر کر دیا جاتا تو مثال کے طور پر جیسے یحییٰ افریدی صاحب اس کے 3-4 ماہ لیٹ بھی کر سکتے تھے اور اسے کوئی اور بھی کر سکتے، لیکن جیسے یحییٰ منصور علی شاہ نے وہاں سماعت کے لیے مقرر نہ کر کے یہ کیس کیا، جب ابھی تک جو سپریم کورٹ اپنے حکم پر عمل درآمد نہیں کرا سکی مخصوص نشستوں والے فیصلے پر، سپریم کورٹ کی ویسی وقوع ختم ہو گئی۔ اب سپریم کورٹ میں کوئی ہو نہ ہو، جب سے یحییٰ افریدی صاحب بنے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اس سے لے کر آج تک کوئی سپریم کورٹ سے ایسی خبر نہیں آئی جو انتہائی متاثر کن ہو، نہ کوئی عدالتوں سے کوئی ایسی خبر آئی جو متاثر کن ہو یا دیگر ہو، لیکن اس کے باوجود ہی پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے۔ جو 26 نومبر کو جو پاکستان اور ڈی چوک میں ہوا وہ اس کی ذمہ دار پاکستان کے عدالتی نظام ہے، اور عدالتی نظام جو اس وقت حکومت کی بی ٹیم بنا ہوا ہے، یہ بھی بہت بڑے افسوس کا عالم ہے۔ جو پاکستانی قوم ٹیکس دیتی ہے ان ججوں کو اور ان کے بچوں کو جو گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور دیگر اشیاء، لیکن یہ پاکستانی قوم کے ساتھ انصاف نہیں کریں۔ سب سے 2 بڑی درخواستیں جو ابھی تک پڑی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے، نہ شیطانی بینچ نون لیگ کے بینچ نے مقرر کیا، نہ غلام کورٹ نے مقرر کیا، وہ ہے اپنا سماعت کے لیے سب سے پہلے جو 8 فروری کا الیکشن کو دھاندلی کا معاملہ اور دیگر جو کیس ہیں اس پر جیسے اطہر معین اللہ صاحب نے بھی نوٹ لکھے اور دیگر بہت سے آئے ہیں، لیکن یہ اور 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن کا کمیشن بنانے کا یہ بھی نہیں ہوا اور اس پر ہوتے رہے آئینی ترمیم۔ جب تک 26 آئینی ترمیم، اب دیکھتے ہیں 26 آئینی ترمیم کا جو معاملات حل ہو گیا اس پر کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں گے یہ ہو گیا اب معاملات، میری جو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، جو ہم نے انفارمیشن نکالی ہے، جو ہمارا یہ مائنڈ مانتا ہے کہ 26 آئینی ترمیم اس ماہ یا 2025 میں مقرر ہونے کے امکان ہیں۔ اگر 2025 میں امکان ہے اور 3 ماہ یا سماعت چل سکتی ہے یا 2 ماہ، اور اس پہلی سماعت پر نوٹس ہوں گے، دوسری سماعت پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے معطل کر دیا جائے یا کچھ ہو سکتا ہے یا روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کو سنا جائے، لیکن جو ہمارے ذرائع یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ 6 ماہ 7 ماہ نامقرر ہو، اور جب تک دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اب 6 ماہ ہونے کے بعد ایک نیا بجٹ آئے گا جو جون میں بجٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، بجٹ سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، اور جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے انٹرنیشنل، سب سے جو بڑا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو حلف لے گا اس کے بعد بہت سی تبدیلی واضح ہوگی۔ جو میں نے پچھلے ویلاگ میں جو سیریا شام کے حالات بھی بیان کیے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن اس پر کیا کہیں گے جو آپ لوگوں کو ساری چیزیں معلوم ہے اور اس پر آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن ملی ہوگی یا مل چکی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید ایسی انفارمیشن دنیا سے، پاکستان سے، ہر علاقے کی خبر رکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔